کہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے مرد اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں، جس کو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کے نام پر ایشو بنا رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے کتنی گنجائش ہے یا کتنا مارا جا سکتا ہے اور کن حالات میں مارا جا سکتا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس بارے میں۔ اس آیت کو لے کر دراصل لوگ ایشو بناتے ہیں کہ دیکھو مرد کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مارنے کی اجازت دی، تو عورت کو پلٹا کر مرد کو مارنے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ عورت کو مارنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ کتنا مارنا چاہیے؟ اگر ہم یہ ڈسکس کریں گے پہلے کہ عورت کو اتنا مارا جا سکتا ہے، اتنا نہیں مارا سکتا، تب بھی لوگوں کے ذہن میں سوال رہے گا پھر عورت مرد کو پلٹا کے کیوں نہیں مارے مار گی؟ سکتی؟ تو ہم پہلے وہ کلیئر کریں گے، تو اس کے بعد ہم دوسرے چیزیں بتائیں گے کہ عورت مرد کو جنرلی چند کیسز ہو سکتے ہیں جہاں پر فوجی عورت مل گئی ہو اور بیچارہ جو ہے کوئی کمزور مرد ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، کوئی فوج سے ریلیٹڈ عورت ہو اور کوئی کراٹے ماسٹر اگر عورت ہو، غلطی سے بعد میں پتہ چلے کہ کراٹے سیکھ کر تھی تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جنرل دیکھا گیا ہے کہ عورت مرد کو ڈائریکٹ نہیں مار سکتی۔ غصے کے حالات میں عورت اگر مارے گی بھی تو الٹا، چونکہ وہ کمزور ہے، مخلوق ہے، تو اسلام میں عورت کو مارنے کی اجازت دینا گویا کہ فطرت کے خلاف بات کرنے کی بات ہے۔ کہ عورت کو مارنے نہیں آ رہا، اس کو کہہ رہے کہ تم مارو یا تو تم مارو۔ عورت حاکم کے پاس جا سکتی ہے، عورت قاضی کے پاس جا سکتی ہے، اسلام میں اس بات کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی خواتین آتی تھی اور آ کر اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت کو دور کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ نکلا کہ یہاں پر شوہر عورت کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا سوال اٹھ رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھے گا پھر کیا عورت دوسروں سے مارنے لگا سکتی ہے کیا؟ پہلے ایکول کر دیں گے ہم تاکہ اس ٹاپک کی گریوٹی پہلے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر صرف عورتوں کو مارنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کانٹیکٹ سمجھ دو، عورت بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو وقت کی حکومت کو اپروچ کر کے وہ پراپر طریقہ اپنا سکتی ہے تاکہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کرے۔ بالکل اسی طریقے سے مرد کو بھی یہ اختیار ہے کہ اگر اس پر عورت کی طرف سے کچھ ظلم ہو رہا ہو تو اپنے ظلم کا ڈیفنس لینے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ آدمی یہ کہے گا تب تو پھر مردوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ جا کر حاکموں کے ذریعے سے عورت کو مار کھلائے یا پولیس کے پاس جائے مار کھلائے۔ یہاں پر عورت کو مار سکنے کی بات کیوں آ گئی؟ ڈائریکٹ مرد کو کیوں ایسا جو ہے کہہ دیا گیا؟ تو پہلی بات تو میں نے بتایا چونکہ عورت ڈائریکٹ مرد کو مارنے کے جنرلی یہ حالات ذرا امکان نظر نہیں آتے کیونکہ کمزور مخلوق ہے، لیکن مرد اپنی عزت کو باہر لے جا کر سالو کرنے کے بجائے اگر گھر میں سالو کر لیتا ہے تو اس میں عورت کی عزت بچ جائے گی۔ ویری گڈ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ کیا لیول پہ مارنے کے لیے جو بات آئی ہے، مارنے میں بھی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ بھینس کو آپ ڈنڈے سے مار رہے ہیں، بکری کو آپ چھڑی سے مار رہے ہیں، یا آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پگلی، چل پگلی، اب آپ کہتے ہیں تم نے تو مار دیا۔ تو مارنے میں بھی فرق ہوتا ہے، مارنے میں فرق ہوتا ہے۔ عربی میں جو ورڈ آیا ضربا وہ اتنا واسٹ میننگ میں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گے کہ میں نے تمہیں جو ہے اشارے میں مار دیا، میں نے تمہیں اخلاق سے مار دیا، اگر ایک آدمی مارنے کا ورڈ اگر غور کرے تو پہلے تو مارنے کا جو ورڈ ہے یہ خود بہت ہی واسٹ میننگ میں ہے۔ کب مارنا؟ کیا صرف نمک کم ہو جائے تو مار دیں گے؟ حرام ہے، گناہ ہے۔ کیا اس وجہ سے کہ مرد نے کچھ کام کہا تھا عورت کر نہیں سکی، مان لیجئے کمٹمنٹ، تو مار دیں گے؟ اسی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا یہ پہلا مرحلہ ہے جو فوراً عورت کو مار دیا جائے گا؟ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز کا ورڈ ہے وہ عورتیں جن سے تم بہت ہی گھمبیر نافرمانیاں محسوس کرتے ہو۔ گھمبیر نافرمانی کیا ہے؟ بڑے بڑے نافرمانی، چھوٹے موٹے نافرمانیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ مرد کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو میرے بیڈ پر نہ مت بٹھاؤ، وہ آدمی سے میں نفرت کرتا ہوں، جب میں غائبانہ میں رہتا ہوں تو تم وہ مردوں کو گھر پہ کیوں بلاتی ہو جن سے شک پیدا ہوتا ہے، اور وہ شک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بعد میں طلاق کا نوبت آتی ہے، طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے بچے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک بہت لمبا سلسلہ جو آج یورپ اور امریکہ میں ایک لمبا سلسلہ کا فیملی سسٹم بالکل تباہ ہے، کیونکہ وہاں پر کسی گھر میں کسی ایک کو بڑا نہیں بنایا گیا۔ جس ایریے میں جس سماج میں کوئی امیر نہیں ہوتا، جہاں پر کوئی لیڈر نہیں ہوتا، تو وہ ایریا کیا ہوتا ہے درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کو تو لیڈر بنانا چاہیے، تو اسلام کیا کرتا ہے آنرز کم وتھ ریسپانسبلٹی۔ اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے مرد کو لیڈر بنا دیا گیا اور عورت سے فائنینشل ذمہ داری ہٹا لی گئی، تو کہا ٹھیک ہے تم لیڈر ہو گھر میں کیونکہ تم کو اللہ نے طاقت دی ہے، تم طاقت کے ذریعے سے گھر کے اندر
یاد رکھو تم اس بنیاد پر تم کو قوام بنایا جا رہا ہے کیونکہ تم کو خرچہ کرنا ہے. عورت اسلام میں خرچہ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے, اسلام میں مرد خرچہ کرنے کا ذمہ دار ہے. جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عورت بھی کمانا ضروری ہے, مرد بھی کمانا ضروری ہے, لیکن اسلامی اعتبار سے عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی عورت اسلام کے حدود میں رہ کر کما لیتی ہے اور شوہر کو دیتی ہے, بچوں دیتی ہے, تو اس کا احسان سمجھا جائے گا. عورت کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. تو آنرس کم وتھ ریسپانسبلٹی. چلو مرد کو گھر کے اندر لیڈر بنا دیا گیا. اب یہ لیڈر جو بنایا گیا ہے, اب یہاں پر مرد سے کیا کہا جا رہا ہے, دیکھیں اگر یہ لیڈر ہے, پیسہ لگا رہا ہے, عورت کو پیسہ دے رہا ہے, اور اس کے بدلے میں اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس سے سروس لو, تم نے شادی کی, تمہاری ذمہ داری ہے بس اس کے اوپر خرچہ کرنا ہے. اب اس کے بدلے میں عورت جو ہے خرچہ لیتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, شوہر سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں, لیکن پھر اس کے بعد دوسرے مردوں سے تعلقات رکھتی ہے. ایڈس کے جو خطرات ہیں, ایک عورت اگر 2 مردوں سے کانٹیکٹ رکھتی ہے تو ایسے وقت پر ہائی چانسز بڑھ جاتے ہیں STDs بیماریوں کے, یعنی عورت کی سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. ہاں, تو اگر عورت تعلقات رکھتی ہے ایک وقت پر 2 مردوں سے, اگر وہ کسی بھی خاص طور سے اگر وہ جنسی تعلقات رکھتی ہے, تب تو نہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی خاندان تباہ ہو رہے ہیں یہاں پر. بے شک. آنے والے کئی بچوں کو بیماری لگ جا سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے پورا معاشرہ, پورا سوسائٹی, اور کل کے کون کس کا بچہ ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے کہ آج یورپ کے اندر UK کی گورنمنٹ آفیشیل رپورٹ یہ ہے 2008 میں کہ ہر 4 میں سے 1 کو پتہ نہیں کہ اس کا اصلی باپ کون ہے. بچے ڈپریس پیدا ہو رہے ہیں, پیدا ہونے کے بعد جب بڑے ہو رہے ہیں تو ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ کوئی فیملی نظام نہیں, کوئی فیملی سسٹم نہیں. ابھی ایک بک آئی ہے دا ڈیتھ آف ویسٹ, اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا کہ مغرب کی موت, دا ڈیتھ آف ویسٹ. تو مغرب کی موت, لکھنے والے مغرب کا ایک اورینٹلسٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یورپ کی موت. اس کے اندر اس نے بتایا کہ آج سے 50 سال پہلے یورپ میں جو آبادی تھی, آج بھی اتنی آبادی, اچھا, لیکن مسلمانوں کی آبادی 3 اور 4 گنا بڑھ چکی. یعنی مطلب ہے جہاں پر زنا زیادہ ہو جاتا ہے, جہاں پر فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے, جہاں پر کوئی ایک لیڈر نہیں ہوتا ہے, گھر کا ایک سسٹم نہیں ہوتا ہے, تو ایسے وقت پر وہاں پر تباہی کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو اسلام ان سب چیزوں کے بارے میں اسلام روک لگاتا ہے, کیونکہ یہ اسلام کس کی طرف سے, اللہ کی طرف. اللہ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا, ایسا اگر کریں گے تو کیا ہونے والا ہے, ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہونے والا ہے, کیونکہ وہ عالم الغیب ہے, وہ غیب کا جاننے والا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن مجید میں یہاں پر جو مارنے کا جو ورڈ آیا ہے وہ تربیت کی مار ہے, پنشمنٹ کی مار نہیں ہے. پہلی بات تو پنشمنٹ کی مار میں اور تربیت کی مار میں فرق ہوتا ہے. پنشمنٹ کی مار کیسا تھا, موقع ملتے ہی مار دیے, چہرے پہ مار دے رہے, حرام ہے چہرے پہ مارنا, کیونکہ چہرے پر آنکھ ہوتی ہے. جانور کو بھی نہیں مار, جانور کو بھی چہرے پہ نہیں مار سکتے, حرام ہے چہرے پہ مارنا. چہرے پہ مارنا حرام ہے. اگر کوئی مرد اگر کسی عورت کو چہرے پہ مار دے حرام ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے غلطی سے, جو کیپٹیو آف وار جن کو ہم لونڈی کہتے ہیں اس زمانے میں, ایک صحابی نے لونڈی کو چہرے پر مار دیا. ان کو گناہ کا احساس ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانور کو بھی چہرے پر نہیں مار سکتے. مارنے کی بھی اجازت ہے تو کیا کرے, چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. ایسا مت مارو کہ جس کی وجہ سے اس کا خون نکل جائے, یا اگر آپ مارتے ہیں تو جسم کے اوپر وہاں پر اگر انگلی کے نشان پڑ کے خون کے جیسا نظر آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کچھ زخم ہو رہا ہے یا تکلیف, جس کو کہتے ہیں ضربن غیر مبرح, ایسا مار جو زخم لائے, ویسا مارنے کی اجازت نہیں ہے. پھر مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے, کہہ رہے کہ بھئی اس کا طریقہ اگر یہ ایسا حاصل ہونا ہے تو اب فقہا غور کر رہے ہیں, ایسا مارنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے ماریں گے, کیونکہ رائٹ ہینڈ سے ماریں گے تو پھر زخم آنے کا چانس ہے, کیونکہ اب قرآن مجید میں کہ مارو لیکن ماریں گے تو اس میں زخم نہیں آنا چاہیے. ایسی قید لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے آدمی سوچا مارو تو کیسے مارو, تو اب لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ سے بھی اگر میں ماروں گا زخم آ گیا. اب یہ مار کہاں رہی ہے آخری میں, اتنے حدود اتنے قید ہے, یہ مار نہیں ہے تو ایگزام ہو گیا الٹا, بیچارے مر. لیکن عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کئی بار جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کو ایک ہوا دی جا رہی ہے, اس سے یہ کہیں نہ کہیں ثابت ہوتا ہے یا سامنے آتا ہے کہ لوگ جب اپنے گھر میں بیوی کو مارتے ہیں یا پیٹتے ہیں کسی غصے میں کسی وجہ سے, تو عموماً وہ چہرے پہ مار دیتے ہیں. اس کا مطلب وہ غلط کر رہے ہیں. جانور کو بھی مارنا جائز نہیں, انسان تو انسان, مرد تو مرد ہے, عورت تو خیر اور بھی کمزور مخلوق ہے, وہ تو پھول ہے, اس کو تو مارنے نہیں چاہیے. کیونکہ چہرے پر کیا ہے, ناک ہے, آنکھ ہے, کان ہے. جو چھوٹے بچے کو ہم اٹھا کے چہرے پہ مار دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بچے کیا ہوتے ہیں, غبی اور بیوقوف نکلتے ہیں. جو رگے ہیں سروں پہ مار دیتے ہیں. یہ تو پریشس ایریا ہے. اگر مارنا بھی ہے ہاتھ پہ مارا جاتا ہے. اور پھر مارنے کے کتنے آداب اور قاعدے, اور وہ بھی آخری میں کیا کہا جا رہا ہے, دیکھیں واللاتی تخافون نشوزہن
جی جن سے تم بڑے بڑے نافرمانیاں دیکھتے ہو اپنے بیویوں میں سے. نافرمانی مطلب مرد کہہ رہا ہے کہ فلاں مرد کو تم میرے بیڈ پہ نہیں. ایک مثال دے رہے ہیں, یہ نمک کی مثال نہیں ہے میں دے رہا ہوں, یہ کوئی چھوٹی موٹی تو میں کی بات نہیں ہے. عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے, مرد کو فریڈم آف ایکسپریشن گھر میں بھی رہے گا, عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کوئی اوپینین رکھنا ہے دلیل کی بنیاد پر تو رکھ سکتی ہے, اسلام میں اس کی گنجائش ہے, آپ زبردستی نہیں کر سکتے, حرام ہے. ایسے بڑے بڑے قسم کے نافرمانیوں میں پہلے کیا مارنے کے لیے کہا جا رہا, نہیں, پہلے کہ فاعذوہن. بعض اوقات کیا ہے کسی عورت میں اگر دوسرے مردوں سے بات کرنے کی اور ناجائز تعلقات رکھنے کی, جیسی طریقے سے غلط ایسے کام جس کی وجہ سے شوہر ناپسند کرتا ہے, اس کی غیرت اندر سے آتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ عورت مجھے ستا رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے, تو ایسے وقت پر مارو نہیں کہا جا رہا, پہلے کیا کرو, کیونکہ ایسے عورتوں کو بھی تربیت کی ضرورت. ہو سکتا ہے کہ یہی عورت عادت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسا کر رہی ہوگی, تو اس کو موقع دیا جائے. کیا کرنا چاہے, فاعذوہن, پہلا کام کیا کرو, نصیحت کرو, کہہ رہے. اگر پھر بھی نہیں سدھرتی, واہجروہن فی المضاجع, ایک ہی بیڈ پہ رہتے ہیں, خالی ایک بیڈ میں دونوں کے سونے میں ذرا ڈفرنس ہو جائے گا. اچھا, واہجروہن فی المضاجع, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد کا چہرہ ادھر ہے, عورت کا چہرہ ادھر ہے, منہ موڑ لیں, منہ موڑ لے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن مضاجع کہہ رہے ہیں یعنی کہ سونے کی جگہ تھوڑی سی الگ کر رہے ہیں, روم الگ نہیں کر رہے, ایک ہی روم میں ایک ہی بیڈ پہ دونوں سو رہے تھے, اب دونوں کے بیڈ الگ ہو گئے, ایک کارنر میں ہو گئے. اب اگر یعنی عورت, اب مضاجع کے اور معنی اگر دے تو, اور ذرا اگر عورت نہیں سدھر رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو گھر میں رکھتے, گھر سے نکالنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, گھر میں رکھنا ضروری. اتنی نافرمانی کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہے. دنیا کے لوگ تو اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت جو ہے اس کے کہنے کے باوجود بھی ناجائز تعلقات کسی مرد سے رکھ رہی ہے, تو نصیحت تو چھوڑو, اور الگ بیٹ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ مار کرنا بلکہ قتل کر دیتے ہیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے, کون سے ٹاپک پہ کہہ رہا ہے, کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنے کی وجہ سے غلط فہمی. میں نے کہا نا, جتنے اعتراضات قرآن مجید پر آتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے لوگ, کیوں, کیا ہے اس کا ریزن, کیا ہے. آپ کی بات روک رہا ہوں بیچ میں, کیوں لوگوں میں کیا جانکاری نہیں ہے, نالج نہیں ہے, جب اتنی سب چیزیں قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن میں, کیوں لوگ اس کو, مسلمان خاص طور سے, کیوں عمل میں نہیں لا رہے ہیں. مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہے, پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے دونوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ حق کے قریب آئے, کیونکہ شیطان تو ہمیشہ انسان کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, قرآن و حدیث پڑھتے اس پہ سر میں درد آ جائے گا, لیکن وہ گھنٹوں گھنٹے اگر وہ فحاشی والی فلمیں دیکھے گا اس کو سر میں درد نہیں ہوتا ہے, تو وہاں پر شیطان اس کا سر دباتے رہتا ہے, آرام دیتے رہتا ہے, پوری طرح سے مالش, تو آرام سے وہ بیٹھ, کیونکہ میرا آدمی تیار ہو رہا ہے, یہ عبد الشیطان ہے, شیطان کا بندہ تیار ہو رہا ہے, اور یہاں پر عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, تو شیطان وہاں پر آ کر اس کو کچھ نہ کچھ سر میں درد یا کوئی کام نکالنے کی کوشش کرے گا. تو مسلمان غیر مسلم نہیں, انسان ہمیشہ سے غلط راستے پر جانے کے لیے جلدی تیار ہوتا ہے, کیونکہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نیت اچھی کرنا پڑے گی, کیونکہ یہ ہدایت دیتی ہے کتاب, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقی اندر تقوی والی کیفیت لانا پڑے گا, یعنی کہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے پڑے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو صحیح طور پر اس سے فائدہ دے گا, فیض پہنچے گا انشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہیں, اس کو نصیحت کرو, اس کے بیڈ اور بستر الگ کرو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, یعنی کہ اب تم ان کو مارو. اب یہ مارو کا جو ورڈ آیا ہے, پہلے تو مار کا معنی کلیئر ہونا ضروری ہے, چہرے پہ نہیں مار سکتے, زور سے نہیں مار سکتے, تکلیف دہ مار نہیں مار سکتے, زخم والی مار نہیں مار سکتے. ارے اتنے زیادہ قاعدے ہیں اس کو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کلیئر کر دیا, ایسی مار مت مارو, تمہارے پاس جو عورتیں ہیں تمہارے ذمہ داری میں, قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا, تو ان کو تم مت مارو, کیونکہ مارنے کی تمہیں اجازت دی گئی ہے تاکہ عورت کی عزت ایک مرتبہ باہر نکل جائے تو اس عورت سے کوئی دوسرا شادی نہیں کرتا, نتیجے میں وہ عورت پھر زندگی بھر کمانا اس کے لیے, کیونکہ اسلامی اعتبار سے عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا, تاکہ عورت کی عزت کی حفاظت ہو. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر کتنے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, عورت جاب کرنے جاتی ہے تو جاب سیلری سے زیادہ اس کو ہراسمنٹ مل رہا ہے, فزیکل ہراسمنٹ ہے, اور ریپ کے کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر 20 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ. تصور کریں اگر ایک دن میں ایک ریپ ہو رہا بولے تو بھی ڈرنے کی بات ہے, لیکن NCB نیشنل کرائم بیورو آف وکٹم جو ہندوستان کا ایک آفیشیل ادارہ, اس کے اندر بتایا گیا ہر 20 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ ہندوستان میں, ہراسمنٹ کا واقعہ ہو رہا ہے. تو ایک دن میں کتنے ریپ ہو جا رہے ہیں پورے انڈیا کے اندر, ایک ریپ ہو رہا ہے تو بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کے پر اتنا اتیاچار کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ عورت جب اکیلی جاتی ہے, کمانے جاتی ہے, تو یہ سب چیزوں سے بچا کر اسلام نے ایک سسٹم دیا, اور وہاں پر حکمت یہ ہے
کہ گھر کے معاملے گھر کے اندر ہی سیٹل ہو جائیں اور عورت کے اندر سے جو بری عادت ہے دوسرے مردوں سے جا کے بات کرنے کی اور تعلقات بنانے کی، اس پہ ایک روک لگانے کے لیے ایک بڑی بیماری کو، جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر یہ انگلی نہ کاٹی جائے تو پورا جسم آپ کا سڑ جائے گا، تو آپ بولیں گے یہ ڈاکٹر تو ٹیررسٹ معلوم ہوتا ہے، جی ہم تو یہ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے انگلی بچانے کے لیے، کہہ رہا ہے کہ انگلی کاٹ دو۔ انگلی کون کاٹتا ہے؟ ڈاکو کاٹتا ہے۔ انگلی کون کاٹتا ہے؟ چور کاٹتا ہے۔ یہ ڈاکٹر تو چور ہے، یہ ڈاکٹر تو ہم بولیں گے آؤٹ آف کانٹیکس، بیچارے ڈاکٹر کو آپ بدنام کر، ڈاکٹر کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر کوئی کہے یہ تو ٹیررسٹ ہے، ہم کہیں گے نہیں نہیں، یہ چاقو ہمیشہ ٹیررزم کے لیے نہیں اٹھائی جاتی، علاج کے لیے بھی اٹھائی جاتی ہے، آپریشن کے لیے بھی اٹھائی جاتی ہے۔ ہم کہیں گے ذرا کانٹیکس میں پڑھ لیا کرو، اگر ایک سوسائٹی کے لیے جیسے ڈاکٹر مریض کو اچھا کرنے کے لیے آپریشن کرتا ہے، تو اگر شوہر اسلام کے دائرے میں رہ کر سوسائٹی کا علاج کرتا ہے، اپنے بیوی کا علاج کرتا ہے، تو ہم اس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ پوری طریقے سے کانٹیکس میں اگر دیکھیں، لیکن اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کو مارنے، ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی جا کر حاکم کو کہہ دے تو حاکم مرد کو بیوی سے زیادہ مار دے گا، کیونکہ اگر وہ مان لیجیے ستا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کرنے کی اجازت دی گئی، ڈومیسٹک وائلنس کر کے تو دیکھو پھر اسلامی اعتبار سے جو تعزیرات کا جو باب ہے، وقت کا قاضی اتنا اس کو مارے گا کہ وہ مرد کے مار تو بہت رول والے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں پنشمنٹ کی مار تو کیسے بالکل پنشمنٹ کی مار بالکل الگ ہے، بہت خطرناک، اگر کوئی عورت شکایت کر دے آج تو پنشمنٹ کی مار ملے گی، جبکہ مرد مار رہا ہے تربیت والی مار، تربیت والی مار میں اور پنشمنٹ والی مار میں کتنا زمین آسمان کا فرق۔